اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستان بھر کے ملازمین السلام علیکم۔ امید ہے کہ سارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اس میسج کو شیئر کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو وفاقی ملازمین کو ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ آپ کی ثابت قدمی یکجہتی کی وجہ سے پاکستان بھر کے ملازمین الحمدللہ جتنی بھی یونینز ایسوسیشنز جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئیں، بہت بڑی بڑی تنظیمیں، ان سب کو سلام۔ خاص طور پہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن، میری اپنی کلرک برادری، آپ سب کو سلام۔ الحمدللہ پنجاب کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سمری موو ہو چکی ہے اور ڈائریکشن دے دی ہے فائنینشیل امپیکٹ کے حوالے سے۔ بہت جلدی پنجاب کے ملازمین کے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن ہوگا، ایک ڈیو پروسیس ہے۔ بچے کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ تھا انہوں نے وفاق کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور سمری موو ہوئی تھی اس کے بعد دیکھ لیا۔ بہت سے ساتھی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ شیئر کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے۔ پنجاب بھر کے ملازمین میں بے چینی پائی جا رہی ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا، خاص طور پہ پنجاب کے ملازمین کو، کہ جس ثابت قدمی کا آپ نے مظاہرہ کیا، تمام یونینز ایسوسیشنز، ایپکا کے دونوں گروپ، فضل غفار بادشاہ، بنارس خان جدون، سلطان مجددی صاحب، خالد جاوید سنگیڑا صاحب، رانا اقبال نون صاحب، ظفر خان صاحب، پنجاب ٹیچر یونین، پیکٹ، لیڈیز ہیلتھ ورکرز اور دیگر سینکڑوں کے حساب سے اس میں تنظیمیں تھی۔ کلاس 4 وابڈا پیغام یونین، ملی لیبر فیڈریشن، نیشنل لیبر فیڈریشن۔ جس ثابت قدمی کا آپ نے مظاہرہ کیا، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور گورنمنٹ نے جس نے انکار کیا تھا کچھ دن پہلے وفاق کی ہدایات کو ماننے کے حوالے سے، آپ سب کو مبارک۔ بات وہی ہو رہی ہے، ہر شخص اب یہ بات کر رہا ہے کہ وفاق کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ تو وفاق کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوئی، وہ تمام تنظیمیں جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، پاکستان بھر کی تنظیمیں جو 10 فروری کو آئی، آنسو گیس کا سامنا کیا، شیلنگ، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، تمام لوگوں کو سلام۔ کچھ لوگ آپ کی محنت کا، آپ کی یکجہتی کا پھل کھانا چاہتے تھے یا کھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ تمام ملازمین انشاءاللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بچوں کا آپ کا حق پہنچے گا، اور گورنمنٹ کو ہر صورت پہنچانا ہوگا۔ یہ الاؤنس، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، معذرت کے ساتھ ان بھائیوں کے ساتھ، ان ملازمین کے جو آلریڈی ایکسٹرا پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں، جن کی سیلریز ڈبل ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، سب کو دیا جاتا، اگر سب کو دیا جاتا تو جو 150% ایکسٹرا امارات لے رہے ہیں، 155% ایف آئی اے، تو ایف آئی اے 180% کے منافع پہ چلی جاتی، مینز کہ 180% ان کو ایک فائنینشیل ایئر کے اندر بینیفٹ ہوتا۔ اسی طرح اگر ساروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا، جو 300 گنا عدلیہ لے رہی ہے تو 325 گنا کے اوپر وہ چلے جاتے۔ ہماری ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جن کو ایکسٹرا پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں مل رہی ہیں، یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ 40% ایوریج ڈسکریمنیشن کا دیا گیا، جو کہ تنخواہوں کا 25% بنتا ہے۔ تمام ملازمین کو میں واضح کرتا چلوں کہ اس ڈسپیرٹی کو اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پولیس کے ساتھی ہیں 80% تک پہلے ان کے پاس جائیں گے، پھر پولیس کے ساتھیوں کو لے کے جو 100% تنخواہیں لے رہے ہیں ہم ان ساتھیوں تک پہنچیں گے۔ 100% والے ملازمین کو بھی ساتھ شامل کر کے ہم 155% تک پہنچیں گے ایف آئی اے کے،
اور پھر FIA والوں کو بھی ساتھ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ جو عدلیہ 300 گنا تک لے رہی ہے ہم وہاں تک جائیں گے۔ یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس تفریق کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہے جس کو الحمدللہ آپ کی ثابت قدمی نے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ اس کو ایڈمٹ کریں، اور یہ ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ جو ریڈکشن ڈسپیرٹی ریڈکشن ہے یہ 25% کی نہیں تھی، یہ میکسیمم تک ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کمنگ بجٹ کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز آ جائیں گی۔ وہ پے اینڈ پینشن کمیشن جس کا قیام وفاق کے ملازمین کا جو احتجاج تھا مسلسل 32 روز تک جاری رہا، اس کے نتیجے میں یہ قیام پہ آیا۔ تمام صوبائی ملازمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے، مگر اس ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے حوالے سے تمام صوبے انشاءاللہ تعالیٰ جو وفاق سے ڈائریکشنز جاری ہوئی ہیں اس سے مستفید ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کا نام ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ہونا چاہیے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اگر یہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو یہ سب لوگوں کا ہوگا، تو تفریق تو وہیں پہ رہ جائے گی۔ تو ہم جو لڑائی لڑ رہے تھے کہ پسا ہوا طبقہ ہے، پسے ہوئے طبقے تک ملنا چاہیے، اس کو یہ کیسے ریلیف ملے گا؟ تمام ساتھیوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں اس میسیج کو شیئر کریں، پاکستان بھر کے ملازمین تک یہ پہنچنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر پنجاب کی تمام تنظیمیں جو ثابت قدم رہیں، 24 اور 25 تاریخ کو گورنمنٹ کو سمری موو کرنے پہ مجبور کیا، اور اب اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، وہی ورکنگ جو وفاق میں ہوئی تھی، اور 24 دن اس میں لگے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ملازمین کو ان کا حق پہنچے گا، ہر صورت میں پہنچے گا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جس میں پاکستان بھر کی تنظیمیں شامل ہیں، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، میری کلرک برادری، کچھ لوگ مجھے منسوب کرتے ہیں کہ شاید میں ایپکا کے خلاف ہوں۔ لاہور ایپکا کے ساتھیوں نے ثابت کیا اپنا پیار محبت دے کے، اور میں ان کے درمیان موجود تھا، اور وہ جو لمحات میں نے اپنی کلرک برادری کے ساتھ گزارے ہیں میں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اپگریڈیشن کے حوالے سے وفاقی ملازمین کی الحمدللہ ہم بالکل فالو اپ میں ہیں۔ آج اسپیشل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ ہوئی، MS ونگ، JS ریگولیشن، فائنینس کے ساتھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا آپ کو۔ واضح ہدایات ان کو جاری کی ہیں، منٹس اس کے آ جائیں گے، ان کیس نہیں بھی آتے منڈے تک اس کے منٹس آ جائیں گے۔ ملازمین یقین رکھیں، اور ایک دفعہ واضح پیغام ہے ملازمین کو لیے کہ کسی بھی صورت میں بار بار بول رہا ہوں، کسی بھی صورت میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کامے کی رکھوالی کرے گی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل تمام تنظیمیں، اپنے وعدے کے مطابق اپنے پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنی بہنوں لیڈیز ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان اگر کوئی ڈنڈی مارنے کی صورت میں ہے تو 29 مارچ کو بلوچستان کے ساتھیوں نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا، جس طرح سے بلوچستان کے غیور ساتھیوں نے 10 فروری کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ تعالی میں اپنے بلوچستان کے ساتھیوں کے پاس بھی جاؤں گا، اظہار یکجہتی بھی کروں گا اپنی ذات کی حد تک، اور جتنے بھی شاید میرے لیے پاسبل نہ ہو میں بڑا واضح بتاؤں کہ یہاں سے اسلام آباد سے ساتھیوں کو وہاں تک لے کے جانے کے لیے جس طرح کے بلوچستان کے ساتھی اور تنظیمیں منظم تھیں، ہم وفاق میں اس طرح سے ابھی تک منظم نہیں ہو سکے، مگر میں ذاتی طور پہ جاؤں گا، اور بلوچستان کے اندر جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچیں، پوسٹ آفس کے ساتھی، ریلوے کے ساتھی، کہ آپ پہنچیں بلوچستان۔ انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ بھی موجود ہوں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ KP کے مذاکرات، KPK کے ملازمین کا بھی نوٹیفیکیشن ہوگا۔ آپ KPK کی گورنمنٹ اگر ملازمین کا یکجہتی اور اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر ڈیلے ہوئی تو KPK کے ساتھی قائدین
जो उनका फैसला होगा, जो हुक्म होगा, वफाक बिल्कुल उनके साथ खड़ा होगा। तमाम मुलाजमीन के लिए मैसेज है, इकट्ठे रहें। जो लोग तकसीम की बात करते हैं, अपनी अपनी दुकानदारी की बात करते हैं, 10 फरवरी को जिन मुलाजमीन ने एक आलीशान मुजाहरा किया यकजहती का, और तारीख में लिखा जाएगा, जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो वफाक की उस डायरेक्शंस की बात करें जो कि मुलाजमीन ने गिरफ्तारियां दे के, आंसू गैस की शेलिंग खा के और ये तमाम मामलात करके किए। किसी को हक नहीं पहुंचता कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए और उस नोटिफिकेशन का, वफाक की डायरेक्शंस का हवाला दें। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद। तमाम मुलाजमीन इस मैसेज को शेयर करें। सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की लड़ाई 10 फरवरी को इस्लामाबाद में लड़ी गई, हर सूबे में अगर हमें लड़नी पड़ी, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक समरीज मूव नहीं की, नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, तो इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन के इत्तेहाद का ये मुजाहरा सूबाई गवर्नमेंट्स भी देखेंगी। जिस तरह से उन्होंने 24 तारीख को देखा और मजबूर होके उन्होंने समरी की मूव की, अगर बाइज्जत तरीके से कर देते तो क्या जाता। आपने मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर मुत्तहिद होने का मौका दिया, गवर्नमेंट का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मुलाजिम इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। तमाम कायदीन को और उन तमाम मुलाजमीन को जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना किरदार अदा किया और 10 फरवरी का जो प्रोटेस्ट था उसके अंदर किसी न किसी हाल के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार की, आपको सलाम पेश करता हूँ। मगर एक वाज़े मैसेज है कि फेसबुक की हद तक नहीं, घरों की हद तक नहीं, जब कायदीन की तरफ से कॉल आए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर इस मैसेज को शेयर करें ताकि पाकिस्तान भर के मुलाजमीन तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।